الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کا یہ بھیجا ہوا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وساطت سے جو ہمیں ملا، تو اللہ جل شان اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی بات کرتی ہے، اور آخرت کو ترجیح دی جاتی ہے، بات دونوں کی جاتی ہے. کیونکہ دنیا جو ہے نا ایک کھیتی ہے جس میں جو کچھ بو گے وہ کچھ کاٹو گے نا، لیکن بات دونوں کی کسی جگہ صرف دنیا کی بات نہیں کی جاتی، آخرت بھی کی جاتی، اور یہ ترجیح جو ہے پرائرٹیز جو ہے وہ آخرت کو دی جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا کا قیام تھوڑا ہے اور تعین بھی نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا ہم میں سے کون کتنا زندہ رہے گا. بعض بڑے صحت مند ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے صحت مند دیکھے ہیں کہ جو بڑے ہیلدی تھے اور پتہ ہی نہیں چلا، اللہ پاک کی طرف سے وقت آیا تھا چلا گیا. یہ ایک عارضی بھی ہے اور اس کی کوئی خبر بھی نہیں نا کہ کب چلا جانا ہے. آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے ہمیشہ والی چیز جو ہے اسے مقدم کیا گیا اور اس کا نفع بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ اسی طرف آدمی کو اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس عارضی دنیا کے مقابلے. اور یہ جو دنیا تمہیں دی گئی ہے یہ بھی آخرت کے لیے دی گئی ہے. یہاں آ کے تم نے اپنی آخرت بنانی ہے، یہاں غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ. دیکھیں آپ اگر غور کریں نا تو آپ کا امتحان حال کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے ہوتا ہے عموماً 3 گھنٹے. اب 3 گھنٹے پہ دار و مدار ہوتا ہے، آنے والی اسے ڈگری ملے، اس کی زندگی اس کی جتنی ہے نا وہ 3 گھنٹے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر وہ 3 گھنٹے ضائع کر لے تو وہ فیل ہوگا تو بس ختم ہوگی ساری زندگی کی محنت کی. اور وہ 3 گھنٹے میں اس نے اچھا پیپر کر لیا تو اسے کامیاب ہو گیا، اور 3 گھنٹے کی اس کامیابی کی وجہ سے اس کی اگلی ساری زندگی کامیاب ہوگی. تو یہ کہ دنیا کے اعتبار سے یہ 3 گھنٹے تو ہے نسبت، لیکن ہماری آخرت کے اعتبار سے یہ 3 گھنٹے جو ہے نا دنیا کچھ بھی نہیں ہے. مثلا 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے تو اگر آدمی کی عمر جتنی مرضی لمبی لگا لے تو 3 گھنٹے کے ساتھ کوئی ضرورت تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی اتنی لمبی اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی 100 سال کی زندگی بھی کی کوئی حیثیت نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ آخرت کی مثال دی ہے. فرمایا یہ جو زمین اور آسمان ہے نا اس کے درمیان میں ایک خلا ہے نا، اور یہ خلا اتنا بڑا ہے کہ آپ سورج اتنا نظر آتا ہے، یہ خلا سارا دانوں سے بھر جائے اور ایک پرندہ 1000 سال بعد آئے اور ایک دانہ لے کے جائے اور وہ ختم ہو جانا پھر بھی توقع کی جا سکتی ہے آخرت ختم ہونے والی ہے. قرآن نے کہہ دیا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی جس میں زندگی، اور وہاں کی وہ دن 1000 سال کا وہ اس اعتبار سے وہ بہت لمبی زندگی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں آؤ اچھی دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، لیکن ساتھ آخرت کی بات کی وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا تو بڑی اچھی شان سے گزر گئی اور میدان محشر میں مجرموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جوتیاں پڑ رہی ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. جو نیک آدمیوں نے دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا جنت، اور جو گناہ گار ہوں گے انہیں بائیں ہاتھ میں، اور جو کفار ہیں انہیں پیچھے کی طرف سے ایسے نامہ مال دے کے ان کے ہاتھ پیچھے باندھتے جائیں گے. بعض علماء نے لکھا ہے یہ پیچھے ہاتھ باندھ کے نہیں چلنا چاہیے. میدان محشر میں جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا تو ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے. یعنی کسی جگہ وضاحت تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی نسبت ہے ان عذاب والوں کے ساتھ نا. تو یہ دنیا اور اس دنیا کی ترتیب اللہ نے سکھائی ہے
کہ اس میں تمہارے اندر خوبی، تمہارے اندر شان، تمہارے اندر استعداد کہاں سے پیدا ہوگی؟ پہلی بات ہے تقوی، تقوی اختیار کرو۔ تقوی جو ہے نا، پرہیزگاری کو عموماً ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، تو اردو ایک چھوٹی زبان ہے جس میں وسعت نہیں ہے، اور کتنے عربی کے ایسے الفاظ ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے، بہت الفاظ ایسے ہیں، اور جن کی جگہ ہے بھی وہ گول مول سی ہے۔ عربی بہت وسیع زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ تو پھر تقوی اختیار کرو۔ تقوی میں اصل یہ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ یہ جو صوفیاء نے جو اس کی تشریح کرتے ہیں نا، باقی انہوں تو لفظ خوف لکھا ہے نا، تو خوف جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کسی سے خوف ہوتا ہے آدمی ڈرتا ہے مارے گا، اور ایک خوف ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، میرا بڑا محسن ہے نا وہ ناراض ہو جائے گا، یہ بھی خوف میں ہے، لیکن یہ خوف وہ خوف نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے درجے کا خوف اللہ کے ساتھ جس کے اتنے احسانات ہیں، خنزیر نہیں بنایا، بندر نہیں بنایا، چھپکلی سانپ نہیں بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، آنا کانا پاگل لولا لنگڑا آپاد نہیں بنایا، بڑی خوبیاں دی ہیں، ساری صلاحیتیں دی ہیں، اللہ پاک کی ساری نعمتیں ہیں، تو اس کے اتنے احسانات، اس کے اتنے انعامات ہیں کہ اس کی حکم عدولی اس سے ناراض کرنا زیب نہیں دیتا۔ ہر اس بات سے بچنے کی کوشش کرے جو اللہ جس سے ناراض ہو جائے۔ اصل میں تقوی اس کی نام ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ گناہ ایک ہوتا ہے گناہ کی طرف جانا، ایک ہوتا ہے گناہ والے رستے سے بھی بچ جانا۔ جب وہاں چلے گا تو کسی نہ کسی جگہ صرف ہو ہی سکتا ہے، چلے گا ہی نہیں، جائے گا ہی نہیں تو اللہ بچا لے گا۔ ایک اور مثال ہے، ایک دائرہ ہے نا، ایسے دائرہ، تو ایک آدمی دائرے کے درمیان میں جو نقطہ ہے نا وہاں چل رہا ہے، تو سلپ ہوگا تو کتنا جائے گا، لیکن ایک آدمی چل ہی دائرے کے قریب ہے، جس دن سلپ ہوا باہر نکل جائے گا۔ تقویٰ یہ ہے کہ اندر رہ کے، ایک ہوتا ہے حرام، اس سے تو بچنے کا سخت حکم ہے، اور ایک ہوتا ہے مکروہ متشبہ، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے، ایک ہوتا ہے ہر وہ بات جو شبہ بھی پیدا کر دے اس سے بھی بچو، تو آدمی حرام کی طرف جانے میں بچ جائے گا، ورنہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے نا اللہ اسے بڑے گناہوں سے بچا دیں گے۔ تو اس اعتبار سے جی تقویٰ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گئے، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے تزکیہ کیا۔ وذکر اسم ربی، اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے، فصلی، اور نماز پڑھتے تھے۔ دیکھیں جی اللہ کے نام کے ذکر کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس کی بڑی تشریح وسیع ہے نا۔ جتنے بھی اللہ کو یاد کرنے کی ترتیب ہے ساری ذکر اللہ میں ہی آتی ہے، کسی ایک جگہ اسے آپ مخصوص نہیں کر سکتے۔ جیسے تبلیغ ہے، اس سے ایک جگہ آپ مخصوص نہیں کرتے، تبلیغ کرنے کے اپنے انداز، اپنے ترتیب و وقت کی ضرورت، وقت کی ترتیب کے اعتبار سے ہوتا ہے، ساری تبلیغ میں آتی ہے۔ ایک زمانہ جو تھا بہت مشکل تھا، پھر وقت کے ساتھ ہوتے ہوتے کتابوں کا دور آ گیا، یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ، بیانوں کا دور آ گیا، وہ بھی ایک ترتیب ہے۔ اب آپ کے نیٹ اور سسٹم آ گئے ہیں، یہ بھی اس کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، بیانوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، کل کوئی اور طریقہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں اسی طرح ہی ذکر اللہ میں مخصوص ذات باری ہے، رضائے باری ہے، اور اس کے حکموں کو پانا ہے۔ اس میں چند لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی تھیں، ان کے تجربات ہیں، ان کی تجربات کی وجہ سے ان کے جو ترتیب بنائی ہوتی ہے اس میں نفع زیادہ ہوتا ہے اور جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، کتاب اتنی بڑی ہے وہ پڑھ نہیں سکتا، اس کے پاس اس کو ایک کوئی لے کے آ کے خلاصہ دے دیتا ہے، کہتا ہے یہ پڑھ لو، کتاب پڑھنے کے برابر ہے، اس میں سے میں نے چن کے اپنی زندگی کا کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں جن کی ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ 20 سال اس کا ایکسپیرینس ہے، وہ 2 دن میں سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ تو انہی حضرات جن کا اللہ کا قرب جنہوں نے پایا، جنہیں معرفت باری نصیب ہوئی، ولایت کے اعلیٰ درجوں پہ گئے، تو انہوں نے مجاہدے کیے، محنتیں کی، گھر بار چھوڑے، جنگلوں غاروں میں گئے، زندگیاں قربان کی، بہت کچھ کیا، تو کر کے انہوں نے اپنی زندگی کے نچوڑ میں کہ اس طرح کرنے سے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی رضا، اور دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور شیطان اور نفس سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اس میں اذکار کے جو طریقے ان حضرات نے کیے ہیں، ان کی نوعیت اس اعتبار سے ہے۔
یاد رکھے ذکر کرنا تو فرض کے درجے میں ہے، اللہ کا قول یا ایھا الذین اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فرض کے درجے میں ہے، لیکن اس کی ترتیب، اس کے طریقے جو ہے نا کسی جگہ خاص تعین نہیں ہے۔ وتبدل علی تبتیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کا نام ذکر کر، بار بار رٹ اس کے ساتھ دوہرا اس کو بار بار۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگ جو فتوے لگا دیتے ہیں وہ بغیر تحقیق کے لگا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنن ہے، یہ ایک ترتیب ہے جن اہل اللہ نے اپنی زندگی سکھائی ہے۔ ایک دفعہ ابھی ایک بزرگ ہیں عالم بہت بڑے، تو اس پہ ایک بندے نے اعتراض کر دیا کہ وہ اذکار کراتے بھی ہیں اپنے ایک سلسلے کی ترتیب سے، تو کہتے ہیں کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں کہاں لکھا ہے جی اس میں؟ بہت بڑے مفتی ہیں وہ، انہوں نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ پیناڈول کا لکھا ہے کسی حدیث میں، پیراسیٹامول کا، ڈسپلین کا؟ اس نے کہا یہ تو دوائیاں ہیں، فرمایا یہ بھی دوائی ہے، وہ وجود کی دوائی ہے، یہ روح کی دوائی ہے۔ ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں کہ آدمی کو دنیا کے ان جھنجھٹوں سے نکالنا اور اللہ سے جوڑنے کی ان لوگوں نے مشق کیا جس طریقے سے یہ کیا جاتا ہے۔ اب تبلیغ جماعت کی بھی ترتیب ہے، ایک گشت کا کرنا، تعلیم کا کرنا، سروزہ لگانا، اشرا لگانا، چلا لگانا، 4 مہینے لگانا، سال کی جماعت، 3 سال کی جماعت، تو بھی اس پہ فتویٰ تو کوئی نہیں لگا سکتا۔ پھر جمعرات کا اجتماع بعض لوگوں نے، نادانوں نے کیا لیکن غلط ہے بھائی، انہوں نے لوگوں کو دین پہ چلانے کے لیے ایک ترتیب، ایک ٹائم ٹیبل بنایا، جیسے کسی کالج، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی کا بچوں کے لیے ٹائم ٹیبل، بچوں کے لیے کورس ہوتا ہے، وہاں تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ تو یہ بھی خانقاہی نظام کا ایک ترتیب، ایک ٹائم ٹیبل، ایک مشق، ایک ان کی تربیت ہے کہ اس طرح لوگوں کے اندر ورع تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام ہے، وتبارک اسمک، اللہ تیرا برکت والا نام ہے۔ تو اس برکت والے نام کو لینے کی ترتیب، سکھانے کی ترتیب، اور اس اعتبار سے اب میں اس دن ایک ڈاکٹر کا پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے نا اپنی زندگی میں نچوڑ دیکھا ہے، ڈاکٹر کا اپنا ہے، اردو بولتا تھا لیکن باہر کا کوئی ڈاکٹر تھا، کہ آدمی سانس لے ناک کے ذریعے اور اسے روک کے پھر منہ سے چھوڑے تو شاید اس سے اس کے باڈی کے اتنا نفع ہوتا ہے کہ بڑی بڑی میڈیسن سے نہیں ہوتا۔ اب یہ سارے کر لیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اس سے ہوتا ہے، لیکن جب کوئی صوفی کہے گا کہ بھی آپ نے اللہ کے دھیان کے لیے آنکھیں بند کرنی ہے تو فتویٰ لگے گا کہاں لکھا آنکھیں بند کرو؟ وہ بھی آنکھیں بند کرنا اس لیے کی جاتی ہے کہ آدمی کا دھیان اس طرف ہو جائے، اللہ کی طرف، وہ سامنے دیکھے گا تو اس کا دھیان بٹے گا، اور حرکت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس مقام پہ آدمی کی ضرب لگے۔ اس اعتبار سے یہ جو ہے نا تزکیہ نفس اور اللہ کے نام کا ذکر اور نمازوں کی باقاعدگی، اور آپ الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے، آپ اسے لینا شروع کریں، آپ کی نمازیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تہجد کی توفیق دے دیتے ہیں، تلاوت قرآن کی توفیق دیتے ہیں، نوافل کی توفیق دے دیتے ہیں، تلاوت کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ جل شانہ سارے نظام بنا دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ ذکر شروع ہوا ہے تو اپنی زندگی میں ایسے کئی افراد دیکھے ہیں کہ جب وہ پہلے دن ذکر میں آئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہماری کبھی تہجد نہیں کی۔ آپ یقین مانیں ابھی بھی لوگوں کے آتے ہیں ٹیلی فون پہ، لیڈیز کے وائف کو جو آتے ہیں کہ جی ہماری نمازیں نہیں تھی، ہمارے عقائد بھی نہیں تھے، ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، جس دن سے ذکر شروع کیا کسی کے پاس گئے ہی کبھی نہیں، اور گھر میں بیٹھے اللہ کا قرب نصیب ہو گیا ہے، اعمال سیدھے ہو گئے ہیں، تلاوت قرآن ٹھیک ہو گئی ہے، تسبیحات روح ٹھیک ہو گیا ہے، عقائد ٹھیک ہو گئے ہیں، ترتیب ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب تو بعض الحمدللہ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ذکر ایک ذریعہ ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے کا، اور یہ سارا کچھ آخرت کے لیے ہے، یہ سارا کچھ آخرت کے لیے ہے کہ آدمی کی آخرت بنے۔ لیکن ایک برکت ہے اس کی، کیا برکت ہے؟ اس کی برکت یہ ہے کہ آدمی کی دنیا حسین، پرسکون اور امن والی بن جاتی ہے اس کی برکت سے۔ یہ اللہ کا نام اور یہ دین، یہ نمازیں، یہ قرآن، یہ دوسری، یہ اعمال آخرت کے نفع کے ساتھ ساتھ دنیا کا نفع دیتے ہیں کہ آدمی کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اس کی چھوٹی سی ایک مثال اگر سمجھے تو اور اچھا۔ ایک آدمی ہے آیا بستر پہ، تو بستر پہ لیٹتا ہے تو بستر بہت اچھا نرم اعلیٰ درجے کا ہے،
تو وہ اس پہ لیٹتا ہے تو نیند آتی ہے، تو نیند کے ساتھ ساتھ اسے آسانی بھی میسر ہے، سکون بھی ہے. جب وہ اٹھے گا تو جسم میں درد نہیں ہوگا. لیکن آپ اگر کسی ایسی تلخ جگہ، سخت جگہ، گرم جگہ لیٹ جائیں، نیند تو آ جائے گی، جب اٹھیں گے تو آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہوگا. یہ ایک اللہ کا ذکر بھی ایسا ہے کہ کام تو ہوتا ہے لیکن کام کے ساتھ سکون بھی ملتا ہے، امن بھی ملتا ہے، زندگی. اور پھر اگلی بات الحمدللہ اس کی برکت سے باقی اعمال اچھے ہو جاتے ہیں. میری الحمدللہ میں نے حرمین شریفین میں ایک وقت اللہ پاک نے بہت عطا فرمایا، اللہ عطا کرتا رہے آخری دم تک. تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ جن کا اللہ سے خاص تعلق نہیں ہوتا، حرمین میں جا کے بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں، روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں، اس لیے کوئی تعلق ہی نہیں بناتا. یہ ذکر اللہ کا تعلق اور اپنے نبی کا تعلق بناتا ہے. تو بھئی ورا تقوی پیدا کرنے کے لیے آدمی کو ذکر اللہ ایک سہارا ہے، ایک ذریعہ ہے. جیسے آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں تو ٹارچ کے ذریعے آپ کو رستہ پتہ چل جاتا ہے، آگے کہیں جگہ سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی کھڈا ہے، کوئی گٹر ہے، کوئی کیچڑ ہے، آپ کے کپڑے، یہ سارا. تو یہ ذکر اللہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے کہ چلنے والے رستوں سے آپ کو خراب ہونے سے بچا لیتا ہے. کانٹے پڑے آپ کو پتہ چل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مفہوم ہے، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ ایک نور ہے ذکر اللہ، جس کی وجہ سے آپ جس رستے پہ چل رہے ہیں اس رستے کی گندگی، غلاظت اور اس گندگی رستے کی خطرناک صورتحال سے آپ آگاہ ہو کے بچ جانے والے بن جاتے ہیں. یہ ایسا نور، ایسی روشنی اور ایسی کیفیت ہے. دوسری جگہ یہ جیسے جو ایک زمانے میں نا انجن ہوتے تھے بھاپ سے چلتے تھے اور پیچھے کتنے ڈبے لے کے چلتے تھے، 1.5 ڈبے، کوئلے کا ایک سسٹم تھا. تو یہ جو ذکر اللہ نا ایک بھاپ کی طرح ہے، یہ اتنی ہیٹ پیدا کرتا ہے، اتنی کیفیت پیدا کرتا ہے، اتنی قوت پیدا کرتا ہے، اتنا عشق پیدا کرتا ہے، اتنی لگن پیدا کرتا ہے کہ آدمی کی زندگی اس طرح اڑ کے جاتی ہے جیسے آسمان پہ یہ جہاز اڑتے ہیں نا، آدمی اس طرح اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ جو سفر سالوں کے ہوتے ہیں وہ دنوں میں ہو جاتے ہیں، سالوں کے سفر دنوں میں ہو جاتے ہیں اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا نور ہے جو دل کو نرم کرتا ہے. اس وقت جو مصیبتیں بنی ہیں اس مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں، دل سیاہ ہو گئے ہیں، سیاہ بھی ہیں اور سخت بھی ہیں، جس وجہ سے آپ اتنی مصیبتیں بنی ہیں. یہ اللہ کا ذکر دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور اس کی دلیل قرآن سے ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے دل پتھروں بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہیں. جب پتھر بھی اللہ کا نام کلام سنتے ہیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے نکل آتے ہیں. تو اللہ کا یہ نام ذکر، اللہ کا یہ اس کے انوارات دل کو نرم کرتے ہیں، دل کو رقیق کرتے ہیں، رونا آتا ہے. یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں ان کی جو بنیاد ہے نا، جیسے آپ کے نیچے کنواں ہے تو مشین کے ذریعے باہر نکل رہا ہے، تو اس کی بنیاد دل ہے. دل میں جب نرمی اور محبت پیدا ہوتی ہے نا تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ جاری کون سے ہوتے ہیں؟ جو محبت والے ہوتے ہیں. اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی. اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پسے دیوار تجھے بھی. اتنے حضرات ایسے گزرے ہیں، حضرات صوفیاء میں سے اور محدثین، مفسرین، بڑے بڑے دین والے، کہ جن کی صحبت کا یہ حال تھا کہ ان کی صحبت میں جا کے آدمی اتنا رویا کرتا تھا اور ان کی ملاپ کے بعد آدمی تنہائیوں میں بھی رویا کرتا تھا. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے تو یہ بہت روتے تھے، رقیب القلب تھے، عمر بھی 80 سال سے زیادہ تھی، 84 سال تھی، بہت روتے تھے. تو ڈاکٹر جو زمانے کے طبیب تھے انہوں نے کہا تھا آپ کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی. تو آپ کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی، آپ کی بینائی چلی جائے گی اگر آپ اس طرح ہی روتے رہے. تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، پھر ان کی بینائی چلی گئی، لیکن یہ اس طرح ہی روتے رہتے تھے. ایک خاص ان کا نا ایک اور بھی بڑے حضرات گزرے ہیں. میں پہلے بھی ایک دفعہ سنایا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو جماعت کے بانی تھے، یہ بہت رویا کرتے تھے.
بعض وقت بیان کے لیے کھڑے ہوتے تو ذرا سی بات شروع کرتے تو لکنت سی زبان میں رک جاتے، رونا شروع کرتے، اور ایسے ہچکی بنتی کہ مجمع رونا شروع کرتا اور وہاں سے جماعتیں بن جاتی تھی بغیر کسی بیان کے. وہ دل سے دلوں میں نور منتقل ہو جایا کرتا تھا. اور یہ اصل چیز نبوت کے ساتھ یہ ہے کہ قلوب سے قلوب میں جائے. جتنے پہلے شیخ الحدیث تھے وہ شیخ المقرر میں تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہہ رہے ہوتے تھے اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکات کو دل سے دلوں میں انڈیل رہے ہوتے تھے. آج وہ نہیں رہا، نہ لینے والے نہ دینے والے. زبانی کا دور آ گیا، کاغذ اور پینسل کا دور آ گیا. وہ کیفیت ہی نہ رہی، وہ درد ہی نہ رہا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں امام شافعی آئے تو 15 سال کا بچہ تھا. 15 سال کا بچہ، یتیم، مسکین، غریب، ایک سواری کے بندوبست کے ساتھ مدینہ پہنچے. امام مالک سے ملاقات ہوئی تو امام صاحب جب پہنچے، امام صاحب بیان کر رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے. تو سارے بچے لکھ رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا میرے پاس نہ کاغذ ہے نہ پینسل ہے، تو بڑے پریشان سے ہوئے کیا کروں. ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھایا تو اپنی ہتھیلی پہ نا ایسے ایسے کرتے رہے. امام مالک دیکھا انہوں نے، کہا یار یہ لڑکا کیا کر رہا ہے. جب ختم ہوا تو امام صاحب نے فرمایا آپ کیا کر رہے تھے. فرمایا امام میں باہر سے آیا ہوں، نہ میرے پاس کاغذ ہے نہ میرے پاس قلم ہے، یہ لوگ لکھ رہے تھے تو میں نے بھی اٹھا. فرمایا یہاں کیا لکھ رہے تھے. فرمایا امام یہاں تو ویسے لکھ رہا تھا، وہ دل پہ لکھ دیا تو مجھے یاد ہو گیا. امام صاحب نے فرمایا سناؤ. تو جتنا امام مالک نے سنائی تھی انہوں نے واپس سنا دی. یہ دلوں کی تبدیلی اصل چیز ہے جو آج ہم سے چھن گئی. ان الاعمال بالنیات کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعمال کا دار و مدار نیت پہ، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. آج نیت خراب ہو گئی ہے. جب نیت خراب ہوتی ہے تو اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد ہٹ جایا کرتی ہے. بھئی ایک آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس کی نیت ٹھیک ہے، اور ایک آدمی لوگوں کے لیے کر رہا ہے تو اس کی نیت خراب ہے. دونوں ہی دل سے ہو رہی ہیں نا. تو دیکھیں اگر گندا ہو کنواں تو اس سے پانی نکالیں گے تو ناپاک ہوگا، کنویں کو اس سے پانی نکالیں گے تو کنواں پاک ہوگا نا. تو دل کو پاک کرنا ہے، پھر اس سے جو عمل نکلے گا وہ بھی پاک ہوگا، چاہے وہ آنکھوں سے ہو، چاہے وہ دل سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے دماغ سے ہو، سب پاک ہوگا اس لیے کہ دل پاک ہے. اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق دے. یہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے. جب آپ دیکھیں کہ اللہ کا تعلق کمزور ہو رہا ہے، اللہ کی محبت کم ہو رہی ہے، دین بوجھ لگتا ہے، نمازیں خراب ہو رہی ہیں، ترتیب تراوت ٹھیک نہیں رہی، تو آپ اپنے ذکر کی ترتیب کو ٹھیک کریں. سب سارے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اعلیٰ درجے کے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو دنیا کی عارضی سی زندگی ہے، اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس مقصد میں کامیابی کے ساتھ اس رب کے سامنے بارگاہ میں خوشی کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ، ہمیں اللہ اس کی زیارت کے ساتھ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے. چلیں جی.